بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ چغلی ایک سنگین گناہ، ایک اور گناہ جو غیبت سے ملتا جلتا ہے اور اتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے زیادہ سنگین ہے، وہ ہے چغلی۔ عربی زبان میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں، اردو زبان میں نمیمہ کا ترجمہ چغلی سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ نمیمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے تاکہ سننے والا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور یہ شخص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف پہنچی۔ یہ ہے نمیمہ کی تعریف، اور اس میں ضروری نہیں کہ جو برائی اس نے بیان کی ہو وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو، چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ نمیمہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ مذمت برائی بیان کی گئی ہے، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ شدید اس وجہ سے ہے چغلی کہ غیبت میں نیت کا برا ہونا ضروری نہیں کہ جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پہنچے، لیکن نمیمہ میں بدنیتی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے نمیمہ دو گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اس میں غیبت ہے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لیے اس میں ڈبل گناہ ہے، اور اس لیے قرآن و حدیث میں اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح چلتے ہیں جو دوسروں کے اوپر طعنے دیتا ہے اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، قطات یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطات بھی چغل خور کو کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ السلام پر عذاب قبر ظاہر فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہیں، ورنہ اگر ہم اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے۔ اس لیے اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا ہے۔ البتہ اللہ جل شانہ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام پر منکشف ہوا، ظاہر ہوا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں بچے، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کی چینٹیوں سے، پیشاب کی جو چینٹیاں ہوتی ہیں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چینٹیں آ گئیں۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بکریاں چرانے کا بہت رواج تھا اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان کی چینٹیں پڑ جاتی تھی۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اسلام میں طہارت کے آداب تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ کس طرح طہارت کرنی چاہیے، لیکن آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستھرائی کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن طہارت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں چینٹوں سے احتیاط نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا
یعنی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کی چینٹوں کا جسم پر لگ جانا کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ چغلی سے بچیے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لہذا اس میں حضور پاک علیہ السلام نے چغلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا۔ اس لیے چغلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس میں بدنیتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ دوسروں کا کوئی راز فاش کر دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات دوسروں پر ظاہر ہو، وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، اس سے بحث نہیں۔ مثلا ایک مالدار آدمی ہے اور وہ اپنی دولت دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اب آپ نے کسی طرح سن لیا، پتہ لگا لیا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اب آپ ہر شخص سے کہتے پھر رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ جو اس کا راز آپ نے افشا کر دیا، یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔ یا مثلا ایک شخص نے اپنے گھریلو معاملات کے اندر کوئی پلان یا منصوبہ بنا رکھا ہے، آپ نے کسی طرح پتہ چلا کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، یہ چغلی ہے۔ اسی طرح کسی کا کسی قسم کا راز ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسروں پر ظاہر کرنا چغلی کے اندر داخل ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے، المجالس بالامانہ۔ مثلا کسی شخص نے آپ کو محرم رازدار سمجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات کہی، اب وہ بات جا کر آپ دوسروں سے نقل کر رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ بہرحال زبان کے گناہوں میں سے آج دو اہم گناہوں کا بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ دونوں گناہ بڑے عظیم اور سنگین ہیں، ان کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی، لیکن جتنی یہ سنگین ہے آج ان کی طرف سے اتنی ہی بے پرواہی اور غفلت ہے۔ مجلسیں ان سے بری ہوئی ہیں، گر ان سے برے ہیں، زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ خدا کے لیے اس کام کو لگام دو اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، فتنے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنی ہیں، خدا جانے کتنے گناہوں اور فتنوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو اس کی وجہ سے جو عذاب ہونے والا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی شناعت، اس کی برائی اور قباحت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔